بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم رشید صافی. تاسو ګوره پروګرام شهر دستور. کتونکو نن زموږ سره ډیر مهم ملما موجود دی د پاکستان د وزارت اطلاعات او نشریاتو قلمدان د غي سره دی. تاسو ټول ډیر خپېجنې هغه چودھری فؤاد حسین صاحب موږ سره موجود وي او په نن ناسته کې به زموږ کوشش وي چې د چودھری صاحب نه موږ ځان پوي کو چې د پاکستان چې کومه پالیسی ده د افغانستان په اړه باندې او زموږ چې کوم داخلي سیاست ته په هغه باندې به هم د چودھری صاحب چې دی د غي نظر به موږ خلو سرکاري چې کوم موقف ته د غي نه بزان خبرو ډېر زیاتې خبرې زموږ په ذهنونو کې دي او یقینا چې تاسو په ذهنونو کې به وي. نو زه وخت نه ضایع کوم او د چودھری صاحب د یو جهان مننې سره د هغې سره خپلې خبرې اترې شروع کوم او یقینا چې تاسو په انتظار چې سرکاري موقف د چودھری صاحب د خولې نه واورئ په بلا مهم موضوعاتو باندې. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا وقت دینے کا. چودھری صاحب سب سے پہلے جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو اس وقت جو ایک کرنٹ ایشو نہیں بلکہ ایک سرگرمی ہے کشمیر میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں، اس میں ہمیں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سیاسی جماعتیں ابھی سے معترض ہے پی ٹی آئی پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ، اور ان کو شکایتیں ہیں کہ شاید پری پول ریگنگ کا جو ایک الزامات ہے وہ سامنے آئے ہیں. اس پہ آپ کا سرکاری موقف کیا ہے کہ واقعی پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ آزاد کشمیر میں پری پول ریگنگ کے جو الزامات ہے اس کا دفاع کس طرح کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنلی ہوتا یہ تھا، پہلے اس لیے ہوتا تھا کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں ایک کشمیر کی حکومت ہے، اس کے اوپر ایک وفاقی حکومت کا ادارہ تھا جو کہ کشمیر کو فنڈنگ کرتا تھا اور کشمیر کے زیادہ تر اخراجات جو ہیں وہ وفاقی حکومت سے جاتے تھے. اس دفعہ لاء میں امینڈمنٹ آ گئی اور امینڈمنٹ یہ آ گئی کہ کشمیر کے اندر ایک اپنا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ بن گیا اور جو 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کشمیر کے اندر اب جو حکومت ہے سارا پیسہ جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے. تو وفاقی حکومت کا جو کیپیسٹی تھی، پہلے اس لیے الیکشنوں میں یہ ہوتا رہا جب نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومتیں اس لیے بن جاتی تھی وفاق سے کہ سارا پیسہ وفاق سے جا رہا ہوتا تھا. اب تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. لیکن اب یہ جماعتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوگی؟ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ 45 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے. پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 8 امیدوار ہیں جو کوئی مقابلے میں ہیں اور پیپلز اس طرح سے پی ایم ایل این کے کوئی 15 یا 16 امیدوار ہیں. اب جب آپ امیدوار ہی نہیں کھڑے کر پائے تو آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ کیا آنا ہے، تو پھر آپ شور ہی مچائیں گے نا. تو اس لیے یہ شور آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں ایک چیز جس پہ آپ کے علم ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے بھی رجوع کیا ہے، جو الزامات سامنے آئے تھے خصوصی طور پہ علی امین گنڈاپور سے، اب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ بہت مقبول وزیر ہے ہمارے صوبے میں، ان کی طرف سے جو پیسے دیے گئے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، چاہے وہ ان کی وضاحت تو آ چکی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ انہوں نے دیے، لیکن ایسے حالات پہ میرے خیال میں اس قسم کے اقدامات جب ہوں گے تو وفاقی حکومت پہ تب ہی انگلیاں اٹھتی ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہے، ہر آدمی کے پاس فون ہے، وہ فلم بنا لیتا ہے، اس سے باتیں جو ہیں وہ ایک پوری تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. اب مثلا یہ جو بھی پیسے بھی دے گا، کوئی بندہ جلسوں میں تھوڑا پیسے بانٹے گا جی، یہ تو ویسے ہی نان سیریس. لیکن پیسے تو اس وقت بٹ رہے ہیں نا نہیں، لیکن جس طریقے سے پیسے جن معنوں میں پیسے آپ لے رہے ہیں یا جس طرح سے ویڈیو میں دیا گیا، جلسوں میں تھوڑا کوئی پیسے دے گا اگر کسی نے دینے بھی ہیں. تو ایک پورا جلسہ بڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں. اصل میں بدقسمتی سے علی امین گنڈاپور صاحب کی شہرت یا بدنامی یہی ہے کہ وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں سم ٹائم ان سے جو آپ کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے پھر عظمیت کا باعث بنتی ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. علی امین گنڈاپور چونکہ تگڑا آدمی ہے اور اپنی بات دھڑلے سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک سر، آپ تو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ امیدوار ہی نہیں ہے آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے لیے، لیکن دوسری طرف اگر ہم مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات سنیں کہ عمران خان صاحب اپنا نامہ اعمال ساتھ لے کے آئے تو تب انہیں پتہ چلے گا. ایک نیریٹو تو یہ ہے کہ شاید وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کا معاملہ جو ہے یا جو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے اس میں کمزوریاں حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہیں. تو ایسے میں واقعی پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے کشمیریوں کی نظر میں کم ہے اور وہاں پہ مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ تو جو
پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کے جو ذہن ہیں ان میں ابھی بھی وزیر اعظم کی جو اقوام متحدہ میں تقریر تھی وہ ابھی بھی تازہ ہے. اور جس طریقے سے عمران خان نے کشمیر کا کیس پریزنٹ کیا ہے, جس طریقے سے عمران خان نے کشمیر کے کیس کو آگے بڑھایا ہے, اس کا تو کوئی اور ماضی میں اس طرح کا مقابلہ ہی نہیں بنتا. جہاں تک پاکستان کا ایک اوورآل کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا معاملہ ہے, دیکھیں وہ بڑا واضح ہے. ہم نے کشمیریوں کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں, ہم نے اپنا لہو دیا ہے کشمیر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے معاشی طور کے اوپر جو قربانیاں دی ہیں, ہم نے جو خارجہ پالیسی کا ہمارا نیوکلیس ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے, اور آج کشمیریوں کا اگر کوئی سفیر ہے دنیا میں تو عمران خان ہے. جو صوبہ کشمیر کو صوبہ بنانے کی باتیں اپوزیشن کی طرف سے سامنے آ رہی ہے, اور خصوصی طور پر مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ ہے کہ صوبہ کسی صورت کشمیر کو نہیں بننے دیں گے, آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, یہ کیا قصہ ہے, یہ کیا قضیہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ایسی کی؟ ایسی سوچ موجود ہے وفاقی سطح پہ پاکستان کے اندر کہ کشمیر کو صوبہ بنایا جائے؟ میرا خیال ہے کہ نون لیگ والے زیادہ مودی صاحب کی باتیں سنتے ہیں. پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے. نریندر مودی صاحب اپنے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, تو چونکہ نون لیگ میں اور مریم نواز صاحبہ چونکہ بہت مودی صاحب کو فالو کرتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مودی صاحب کے خیالات کی وجہ سے ان کو یہاں پہ یہ بات کرنی پڑی. ایسی کوئی بات نہیں, وفاقی سطح پہ کوئی سوچ نہیں ہے کشمیر کو صوبہ بنانا یا ان کی انتظامی حیثیت میں کوئی تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں؟ وفاقی سطح پہ بڑی واضح سوچ ہے ہماری, اور وہ سوچ یہ ہے کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کو اقوام عالم کے سامنے جس طریقے سے رکھا گیا ہے, اس میں دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں, سچ کے ساتھ ہیں, یا وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہیں, ظلم کے ساتھ ہیں, بربریت کے ساتھ ہیں. اور کشمیر کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا, اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں, اور یہ حق ان کو دینا چاہیے. چوہدری صاحب, اب آتے ہیں کشمیر سے اسلام آباد اور پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف. ابھی اگرچہ وفاقی سطح پہ ان کی کافی وضاحت آ چکی, لیکن خیبر نیوز دیکھنے والے, ہمارے جو نیٹ ورک ہے یہ دیکھنے والے ضرور آپ سے سننا چاہیں گے, شہباز شریف کو کیوں ہراساں کیا جاتا ہے؟ ایک تو اپوزیشن لیڈر ہے, آپ کے ساتھ ہر بڑے معاملے میں پارلیمنٹ کے اندر ان کی موجودگی ہو جاتی ہے, بجٹ بھی اپوزیشن کے تعاون سے, چاہے جو کچھ بھی اس میں جو ناخوشگوار واقعات ہوئے اس میں بھی اپوزیشن آپ کے ساتھ رہے, اس سے پہلے بھی جو پارلیمانی بڑے بڑے معاملات تھے اپوزیشن آپ کے ساتھ رہے. اب شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے اس ملک کے, اس کو ایف آئی اے کا ایک ادارہ اسے ہراساں کر رہے ہیں اور ان سے ان کی شکایتیں ہیں, یہ کیا قصہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے 2 معاملات. ایک معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 25 ارب روپیہ پاکستان سے باہر ہنڈی کے ذریعے بھیجا, اور وہ پیسہ جعلی ٹی ٹی او کے ذریعے پاکستان میں واپس آیا. رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل غالباً وہ پیسہ نہیں, وہ علیحدہ ہے, وہ الگ, وہ یہ کیس ہے جو دوسرا کیس ہے. ٹھیک. 25 ارب روپیہ ان کے 2 بیٹوں میں, سلمان شہباز اور حمزہ شہباز, اور اس کے بعد ان کی جو بیٹیاں ہیں اور ان کی جو بیگمات ہیں ان کے نام کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر ٹی ٹی لگ کے وہ پیسہ واپس آیا. دوسرا کیس یہ ہے ان کے اوپر کہ ان کی جو رمضان شوگر مل اور یہ جو العربیہ شوگر مل ہے, اس کے جو بہت کم اجرت کے ملازمین ہیں, جن میں چپڑاسی شامل ہیں, جس میں چھوٹے اہلکار شامل ہیں, ان کے نام کے اوپر جعلی اکاؤنٹ کھلے اور ان کے اکاؤنٹس میں 7 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا. اب یہ کل ملا کے 31 ارب روپے کے قریب رقم ہے, جو تقریباً $200 ملین کے لگ بھگ رقم جو ہے وہ بنتی ہے. اور کوئی منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس. یہ سارا بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے پکڑا, اس کو جس طرح ہمارے ہاں پولیس کرتی ہے تشدد کا نشانہ بنایا اور مرضی کی اسٹیٹمنٹ لے لی. یہ ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں. جب آپ شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ پیسہ رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ 31 ارب روپیہ اتنی بڑی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی, تو وہ اس کو ہراساں کہتے ہیں. جی. یہ جب ایف آئی اے نے ان کے سامنے رکھا, اس کے بعد 10 دن کے بعد جب اب گزر گئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ وہ تو اس کو ہراساں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پیسہ کوئی عمران خان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ کوئی میرا یا پی ٹی آئی کا پیسہ نہیں ہے.
یہ پاکستان کے لوگوں نے اور آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ پیسہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپوزیشن کے ساتھ ایک این آر او کر لینا چاہیے یا ہمیں اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا چاہیے. قطع کلامی کی معذرت، ہرگز کوئی بھی پاکستانی، ذی شعور پاکستانی آپ حکومت کو احتساب سے نہ روک سکتی ہے، نہ روکنا چاہیں گی. طریقہ کار پہ بحث ہو رہی ہے، ہراساں کرنا ایف آئی اے کا، چونکہ اپوزیشن اس وقت ہی ان کے خدشات سامنے آئے تھے جب ثناء اللہ بخش صاحب کو ایف آئی اے لایا گیا خیبر پختونخوا سے. اس وقت ہی یہ اپوزیشن نے یہ خدشات ظاہر کیے اور اس کے نتائج ابھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اس کے الزامات لگ رہے ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہے ایف آئی اے کے طریقہ کار سے. نیب کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاہد حقان حباسی کے جو ایل این جی کا جو ان کا مقدمے کا تفصیلی فیصلہ آیا، اس میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نیب نے بھی صحیح پروسیکیوشن یا اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ادارے جو بھی تفتیشی ادارے ہیں تفتیش کرے، احتساب ضرور کرے، لیکن اس کو پھر ثابت بھی تو کرے اور طریقہ کار کوئی ہونا چاہیے. صحیح، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ شہباز شریف کے معاملے میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی جو کہ روزانہ ہوتی ہے. اس ایف آئی آر کے اوپر ان کو تفتیش کے لیے بلایا گیا اور ان کو ایک نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ ہمارے سوالات ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ آ کے آپ دے دیں یا آپ وکیل کو بھیج دیں، وہ آپ کو جواب دے دیں. اب وہ سوال یہی ہے کہ 31 ارب روپیہ آپ کے اکاؤنٹوں سے نکلا ہے، یہ کہ اس کو جو ہے وہ آپ جسٹیفائی کر دیں. اب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا 31 ارب روپیہ کہاں سے آیا، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں نے میٹرو بنا دی تھی. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو پیسہ فلانے اکاؤنٹ میں ہے یہ کس کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ کہہ دیتے ہیں میں نے پنجاب کی بڑی خدمت کی تھی. تو سوال چنا اور جواب گندم وہ چل رہا ہے. اس کو آپ ہراساں کہنا کہیں یا آپ اس کو کہیں کہ آپ نے سوالوں کا جواب پوچھنا ہے. ہراساں کرنا یہ نہیں ہوتا. ہراساں کرنا ہوتا ہے جب پولیس کسی سائیکل چور کو پکڑتی ہے اور ساری رات اس کو گدڑ کٹ چڑھاتی ہے. ہراساں کرنا ہوتا ہے جب چھوٹے دکاندار کو پکڑا جاتا ہے اور اس کی جو ریڈی ہے اس کو الٹا دیا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کا دل ان لوگوں کے لیے نہیں دھڑکتا، لیکن جب شہباز شریف یا مریم نواز یا بلاول بھٹو ان کے کیسز آ جائیں تو پھر ہمارا دل پسیج جاتا ہے. تو جب ہم پاکستان میں انشاءاللہ ایک ایسا ملک بنا پائیں گے جب ایک امیر اور غریب کو ایک ہی طرح کا انصاف ملے گا تو تب یہ ملک آگے جائے. میڈیا تو جوہر صاحب پہلے سے حکومت سے بھی ڈرا ہوا ہے، اداروں سے بھی ڈرا ہوا ہے. اسی اسلام آباد میں آپ کے سامنے ہماری کئی دوستوں کو اٹھایا جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں فریسٹ میڈیا. اور اس کے ساتھ سر آپ کے علم میں ہے کہ آر ایس ایف نے جو رپورٹ جاری کی اس میں بدقسمتی سے ہمارے وزیر اعظم کو میڈیا کا دشمن قرار دیا گیا ہے. تو یہ ایک جنرل نامنا تو ہے یہاں پہ. آر ایس ایف کو ہم نے لکھا ہے، ہم نے کہا کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر ہمارا جو نام ہے وہ اس میں ڈالا ہے. ابھی تک آر ایس ایف کا ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. اس لیے کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈے کیا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کوئی پابندی ہے. ہمارے تقریباً 200 کے قریب اپنے چینلز ہیں، 43 کے قریب فورن چینلز ہیں، یہ سارے چل رہے ہیں. اتنا بڑے میڈیا کو کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کا پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جو پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کا پرابلم ہے. اس وقت جتنی آزادی پاکستان میں صحافیوں کو ہے اتنی تو فرسٹ ورلڈ میں بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فرسٹ ورلڈ میں ڈیمیجز کے لا ہے. اگر ہمارے ہاں یہ ڈیمیجز کے قوانین ہوتے اور ہمارے ہاں اگر صحافیوں کو ان کی غلط خبروں کے اوپر ان کے محاسبے کا اختیار ہوتا تو آدھے صحافی تو بینکرپٹ ہو چکے ہوتے اپنی فیک خبروں کی وجہ سے. لیکن چونکہ پاکستان میں وہ قانون نہیں ہے تو صحافی یہاں پر آزادی سے اپنے فرائض انجام دے. چوہی صاحب، وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کو صحافی برادری جو ہے سمجھتی ہے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے نہیں، کم از کم فرائض کے حوالے سے یہ ایک سہولت کار ادارہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کو آپ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ ایتھکس کوڈ آف ایتھکس بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہیں بنا پا سکے جس پہ تمام جو ہمارے صحافتی ادارے ہیں ان کا اتفاق ہو. لیکن جو بیسک کوڈ آف انڈکس ہے یا کوڈ آف ایتھکس ہے جو جرنلزم کے، اس پہ جو ادارے اور جو صحافی کاربند ہے، آپ وفاقی وزارت
وزیر اطلاعات کے طور پہ انہیں یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ان کی آزادی اور ان کے تحفظ کا خیال رکھا جائے وہ تو ہمارے آئین میں ہے، آرٹیکل 19 میں ہمارا آئین جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس میں تو ساری جتنے پاکستان کے اندر صحافی ہیں ان کو بہت زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی حاصل ہے، اور ان کے لیے کوئی پرابلم بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. اور یہ جو پاکستان میں جو فریڈم ہے اس کا استعمال کئی دفعہ غلط ہو رہا ہے. ہم قوانین میں بہتری لا رہے ہیں جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک ریگولیشن ہے اس کو ہم بہتر کریں گے. سر، پنجاب اسمبلی میں جو ایک بل پٹ ہوا ہے اس سے بھی کافی جو ہے صحافی برادری میں اس میں تشویش پائی جاتی ہے. وفاقی سطح پہ بھی آپ بار بار ریفارمز کی بات کرتے ہیں، تو یہ ریفارم دراصل اس کا مقصد کیا ہے؟ واقعی جو صحافتی تنظیم ہمیں بتا رہی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، آپ ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں، ایتھکس پہ ہمیں کاربند کرنا چاہتے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے وفاقی سطح پہ اور صوبے میں بھی؟ دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ میڈیا کی مثبت ڈیولپمنٹ ہو، اور مثبت ڈیولپمنٹ میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے. ایک اہم بات یہ ہے کہ اس بات کا تدارک ہونا چاہیے کہ میڈیا کے جو فورمز ہیں وہ غلط استعمال نہ ہوں. تو غلط استعمال کو روکنا، فیک نیوز کو روکنا، یہ ان ریگولیشنز کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. کتن کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات حاغلی فواد چودھری صاحب سرا زمون دا خبر اتر عمدہ سے جاری دی خوب پروگرام کے شیوے دمے وقت. پروگرام کے یور بیا ہر کلے منصرہ موجود دے چودھری فواد حسین صاحب دی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات دا پاکستان داغی سرزمین خبر اترے جاری دی. چودھری صاحب، اب پی ڈی ایم کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ تو بار بار کہہ رہے کہ پی ڈی ایم کا قصہ تمام ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک آرگنائزیشن موجود ہے جو ایک اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا. اس کو آپ لوگوں نے مینیج اچھا کیا؟ حکومت کی جو مینجمنٹ کا ایک طریقہ کار تھا وہ انتہائی اچھا رہا کہ نہیں؟ اپوزیشن کی اپنی جو ان کی حکمت عملی تھی وہ بالکل ناکام تھی. اس کا آپ سے ایک سیاسی رہنما کے طور پہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو ابھی تک ان کی ہمیں کوئی کارکردگی سامنے نظر نہیں آئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ تب ہو سکتی ہے، دو ہی طرح کی سیاست ہوگی نا. ایک سیاست ہوگی اپرچونزم کی، جس میں آپ اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے سیاست کریں گے، آپ اختیار حاصل کریں گے، اس اختیار کو اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے. اور ایک سیاست ہے جو نظریے کی سیاست ہے. اب یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ اپرچونزم کی سیاست تھی. اس لیے کہ فضل الرحمان صاحب کی مجھے بتائیے کہ کون سا نظریہ ہے جو بلاول بھٹو صاحب سے ملتا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کی کیا بات تھی جو کہ مریم نواز شریف سے ملتی ہے؟ اور مریم نواز شریف کی کون سی سیاست کا کون سا پہلو تھا جو کہ زرداری صاحب کا یہ ایک بیانیہ ہے کہ مختلف الخیال جماعتیں ضرور ہے لیکن حکومت چونکہ عوامی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی تھی تو اس لیے اکٹھا ہوئے. تو پھر اگر اکٹھے ہوتے تو اس بات پہ اوپر اکٹھا ہونا تو کافی نہیں ہے نا کہ عمران خان بہت برا ہے یا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بہت بری ہے، یہ کافی نہیں ہے. آپ آلٹرنیٹو پلان دیتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ غلط کیا، ہم اس کو اس طرح سے کریں گے تو وہ بہتر ہوگا. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہماری یہ ہوگی، ہماری معاشی پالیسی یہ ہوگی، یہ بجٹ آ رہا ہے، یہ بجٹ میں یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو یہ بجٹ ہم اپنا دینا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کی جو تمام اگر آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں گے تو بلاول بھٹو اور جو مریم یا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریریں ہیں ان میں آپ یہ 30 سال اقتدار میں رہے ہیں. آپ ایک بھی مجھے لائن دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے جو پہلے غلطیاں کیں اب وہ غلطیاں ہم نہیں دہرائیں گے اور ہم یہ چیز مختلف کریں گے پہلے سے، سوائے اس کے کہ میرے ابو کے پیسے پکڑے گئے ہیں وہ چھوڑ دو، آپ کے ابو کے پیسے پکڑے گئے ہیں وہ چھوڑ دو. فضل الرحمان صاحب کو اپنے بھائیوں کی اور ان کی پڑی ہوئی ہے، سوائے اس کے ان کے. اور پھر جو فضل الرحمان صاحب نے یہ کیا کہ مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مدرسے کے بچوں یہ مومنٹ جب سامنے آئی تو آپ کی باتیں بالکل اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن ان کو بہت بوسٹ ملا.
آل آف سڈن ان کی پہ ڈکلائن ہوئی، ان کی پاپولیرٹی میں عوامی سطح پہ، جو سوشل میڈیا پہ ایک عام جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ اپوزیشن میں اس کا کوئی حکومت کا اس میں کوئی زیادہ کمال نہیں ہے پی ڈی ایم کو فلاپ ثابت کرنے میں یا دکھانے میں، بلکہ کہیں سے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں، میرا نہیں خیال. پاکستان میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ بھی زیادہ دے دیتے ہیں ہر چیز کا. یہ اس میں کوئی ان کا ایشو نہیں ہے. اس میں آپ اگر کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ان کی ناکامی کا تو وہ کریڈٹ آپ ان کی لیڈرشپ کو دیں. ان کی ناکامی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی بہت بڑا عمل دخل نہیں ہے، فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی بڑا عمل دخل نہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے. یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب اکٹھے کیسے چل سکتے تھے، یہ سارے جو ہیں سوائے اپنی ذات کے حصار سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ سیاست کوئی گاندھی کی یا ابوالکلام آزاد کی یا جو ہمارے جو لیڈر ہیں فضل الحق وغیرہ، یہ ان کی پالیٹکس تو نہیں کر سکتے تھے نا. یہ اتنے بڑے چرچل کہاں کے پیدا ہوئے ہیں کوئی جمہوریت والے، یہ تو سارے اپنے اپنے مفاد کی سیاست کرنا چاہتے تھے. جو ہی ان کا مفاد ان کو لگا کہ ہمارا مفاد نہیں پورا ہو رہا، یہ بکھر گئے. اچھا سر، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ یاترا گئے ہیں، حکومتی سطح پہ جو ہمیں ایک تاثر ملا ہے، کئی وزراء کے بیانات سامنے آئے ہیں، اس سے اتنی زیادہ بے چینی کیوں ہے؟ ایک نجی دورے پہ ایک سیاسی رہنما ہے، گئے ہیں، تو اس پہ میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ واویل کوئی پرابلم نہیں ہے. بلاول صاحب نے کون سا وہاں پہ جا کے کوئی تیر مار لینے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کہ جڑے پنجابی میں ہمارا محاورہ ہے کہ جو یہاں برے ہیں وہ لاہور بھی برے ہیں. تو انہوں نے کون سا امریکہ جا کے تیر مار لینا ہے؟ تو ان کا جو حالات ہیں بلاول صاحب کے، اس میں چاہے امریکہ کیا پوری نیٹو فورسز بھی ان کے ساتھ کر لیں تو یہ اکثر اس میں جو ہمارے خطے میں افغانستان میں یا خیبر پختونخوا میں ایک سوچ ہے کہ چونکہ امریکہ کو بھی ایسی سیاسی جماعتیں درکار ہے پاکستان میں جو زیادہ لبرل ہو، زیادہ روشن خیال ہو. طالبان کی آمد ہے، ابھی آپ سے ان سے تفصیل پہ ان سے آپ نقطۂ نظر آپ کی جاننے کی کوشش کریں گے. تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستان میں اگر آنے والے وقت میں کوئی سیاسی جماعت سوٹ کرے گی تو وہ پیپلز پارٹی ہوگی. پی ٹی آئی رائٹ ونگ کی ایک تصور ہے مغرب میں کہ رائٹ ونگ کے خیالات کی حامل جماعت ہے. مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی سب دنیا جانتی ہے کہ ان کا ٹلٹ ماضی میں کہاں پہ رہا ہے. صرف لے دے کہ بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی، اے این پی، اس قسم کی بلوچ جو قوم پرست جماعتیں ہیں اور ہمارے ہاں کچھ اور جو قوم پرست قوتیں ہیں، انہی سے انٹرنیشنل کمیونٹی یا امریکہ فیوچر میں بات کر سکتی ہے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور امریکہ نے اس علاقے میں کافی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ان کی رہی ہے. لیکن ابھی جو حالات لگ رہے ہیں اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ امریکہ کی کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں ہے اس علاقے میں. اور کیونکہ بلاول بھٹو کو اگر آپ سمجھیں کہ کوئی امریکہ میں کو بلائے گا اور ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاکستان کی سیاست کا اس کو ABC کا بھی نہیں پتہ. کیونکہ دیکھیے اس وقت تو جو پنجاب کے حالات ہیں اور خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، ان میں تو زرداری صاحب کا ٹکٹ لے کے جو الیکشن لڑے تو اس کو ویسے کو لوگ پاگل ہی کہیں گے. کیونکہ ان سے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10,000 ووٹ ویسے ہی مائنس کروا لیں اپنی. تو پاکٹس ہے پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پاکٹ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صفایا ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی. یہ انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ہم تو خود بے نظیر بھٹو شہید کو کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اور بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے کبھی بھی سندھ قوم پرستی کی سیاست نہیں کی، انہوں نے پاکستان کی سیاست کی اور یہی اس پارٹی کی ایک اٹھان تھی. اور کیونکہ قوم پرست جماعتیں تو وہاں بہت تھیں. بدقسمتی سے جب سے یہ پارٹی زرداری صاحبان کے ہاتھ میں آئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں بھٹو سے کوئی بدلہ لینا تھا، انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک قوم پرست سندھی پارٹی میں تبدیل کر دیا. تو اس کی وجہ سے ان کا خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو تگڑا ہونے کی ضرورت ہے، ان کو بڑا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک تب ہوگا جب زرداری فیملی سے اور شریف فیملی سے ان پارٹیوں کی جان چھٹے. ٹھیک چوئی صاحب، خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں اور جو مرج اضلاع ہیں، جو پہلے قبائلی علاقے تھے ہمارے،
وہاں پہ وفاقی حکومت سے جو سرپرستی کی توقع تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. گزشتہ بجٹ میں بھی توقعات تھی کہ جو فاٹا کے مرج جو اضلاع ہے ان سے 100 ارب روپے دینے کی بات کی گئی تھی, لیکن اس وقت 54 ارب سے بھی کم کچھ اماؤنٹ رکھی گئی ہے وفاقی بجٹ میں. یہ جو وہاں پہ ایک محرومی کا جو احساس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وفاق ہمیشہ جو ہے جو قبائلی علاقہ جات ہے یا خیبر پختونخوا ہے ان کی اہمیت اس قدر نہیں ہے جس طرح پنجاب یا اس کے بعد سندھ میں بھی کافی حد تک آپ جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ کراچی کے لیے بھی کئی پیکیجز اور وہ اناؤنس ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو پیکیجز اناؤنس ہو چکے ہیں اس میں بھی وعدے ہمارے ساتھ کبھی پورے نہیں ہوئے. یہ تو بالکل ہی بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 54 ارب روپیہ ہے یہ ان ایڈیشن ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. صوبائی حکومت کا ایک اپنا بجٹ ہے اور یہ جب مرج ہوئے تھے اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ وفاقی حکومت, پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان حکومت اپنا اپنا حصہ دیں گی. بدقسمتی سے جو پیسہ ہے وہ کے پی حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے حصے کا پیسہ دے دیا ہے. پنجاب سے یہ طے ہوا تھا کہ جو ہائیڈل کا پروفٹ آئے گا اس میں سے وہ پیسے دے گا, تو ابھی انہیں ہائیڈل کا پیسہ نہیں ملا. اور بلوچستان اور سندھ نے اپنا پیسہ جو اپنے حصے کا پیسہ جو دینا تھا وہ پیسہ وہ نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. 54 ارب روپیہ بہت بڑا پیسہ. پرابلم پیسے کا نہیں ہے, پرابلم پیسہ خرچ کرنے کی کیپیسٹی کا ہے, کیونکہ ان علاقوں کے اندر ترقیاتی کاموں کے اوپر جو پیسہ ہے, مثال کے طور کے اوپر آپ پبلک ہیلتھ کے پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں, پینے کے پانی کی پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو مقامی سطح کے اوپر انجینئرز چاہیے, سب انجینئرز چاہیے, آپ کو لوگ چاہیے, وہ نہیں ہے. آپ کو لوگ باہر سے لانا پڑتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے. یہ جو پیسہ نہ ہونا پرابلم نہیں ہے, پیسہ خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہونا پرابلم ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی اور معاملہ وزیر اعظم کے دل کے قریب ہو نہ ہو, یہ معاملہ وزیر اعظم کے دل کے بہت قریب ہے. کیونکہ اس وقت دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے تو اپنی سیاست کی ابتدائی جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے کی تھی, اور عمران خان کا تو دل دھڑکتا ہے قبائلی علاقوں کے ساتھ, اسی لیے انہوں نے ہمیشہ بڑی سخت پوزیشن لی ہے اور وہ اس سارے عمل کو خود جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو میں نے ایک تاثر لیا کہ وفاقی حکومت بجٹ دینے کے لیے بھی مرج ڈسٹرکٹ کے لیے تیار ہے, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو کیپیسٹی, تو اس کا مطلب ہے محمود خان صاحب نہیں کر پا رہے. نہیں, محمود خان صاحب کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں. آپ نے ایک اتنا بڑی ٹرانزیشن ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ پہلے تو کوئی نظام ہی نہیں تھا, تو جب انہوں نے آ کے اتنی بڑی ٹرانزیشن کی ہے, ایون آپ ہمارے جیسے علاقوں میں مثلا ساؤتھ پنجاب ہے, وہاں پہ دیکھیں اتنے سالوں سے وہاں پہ ہو رہے ہیں, وہاں کے ڈسٹرکٹس میں ابھی تک وہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر سکے. یہ ایک کیپیسٹی ہے جو وقت لگے گا تھوڑا, لیکن یہ ڈیولپ ہو جائے گی. اور الحمدللہ آپ جس طریقے سے اس وقت ہم نے خیبر پختونخوا کے یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر جس طریقے سے یونیورسٹیز بن رہی ہیں, جو ہم نے سڑکیں دے دی ہیں, اس میں سر آپ ایڈ کریں NFC ایوارڈ کا جو AGN قاضی فارمولہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے پہلے محمود خان صاحب آپ کے پاس ادھر اسلام آباد وفاق کے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا. جس طرح ماضی میں وفاق میں کسی اور کی حکومت ہوا کرتی تھی اور ہماری صوبے کو شکایتیں رہتی, ان شکایتوں میں PTI کی حکومت بھی وفاق میں بھی ہے اور صوبے میں بھی ہے, کوئی اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا ہے. نہیں دیکھیں, اب تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے وفاق کے ساتھ. تو اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ میں نہیں بات کر رہا ہوں سر, جو کنکرنٹ لسٹ ہے, جو AGN قاضی فارمولہ ہے, جو واجبات ہیں, جی وہ ان تمام چیزوں کے جو واجبات ہے صوبے کے, ہائیڈل میں تو پہلی بار وفاقی حکومت نے 25 ارب روپیہ تو بھی ریلیز کیا ہے پروونشل گورنمنٹ کو. اور جو تمام اس وقت جو صوبوں کے دیکھیں, لیکن کیپیسٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے. آپ ٹوٹل جو آپ کی اس وقت ریونیو کلیکشن ہے وہ تقریباً آپ دیکھیں اس سال آپ 4700 ارب روپیہ آپ نے کیا ہے. اب 4700 ارب روپے میں سے تقریباً 3000 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جاتا ہے. آپ صرف جو ہے وہ 1600-1700 ارب روپیہ
فیڈرل گورنمنٹ ریونیو میں سے جو ہے وہ بچاتی ہے. تو آپ نے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں, اور 18ویں ترمیم کے بعد انفارچونیٹلی صوبوں کا اور وفاق کا جو بیلنس ہے پیسے کا وہ بہت خراب ہے. صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارا بجٹ جو ہے صوبوں سے لیپس ہو جاتے ہیں کئی شعبوں میں. لائٹر نوٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو خیبر پختونخوا جو ہے آپ کا بیس ہے, 2 دفعہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ وہاں سے ملا ہے, لوگوں نے کھل کے آپ کو ووٹ دیے ہیں. پنجاب جو ہے آپ کا جو ہے اس پہ فیوچر میں بھی آپ کی نظر ہے, وہیں پہ وفاقی حکومت میں بھی ایک اسٹرینتھ ملتی ہے ہر سیاسی جماعت پہ جہاں سے جو مینڈیٹ ملتا ہے. ان 2 جو وزراء اعلیٰ ہے آپ کے, بزدار صاحب اور محمود خان صاحب, اگر اس میں آپ سے ایک سیاسی رہنما کے طور پہ ان سے موازنہ چاہوں تو اس میں سے کون سے وزیر اعلیٰ آپ کی نظر میں اچھے ہیں اور فیوچر میں پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ مینٹین رکھ سکیں؟ نہیں, اس طرح تو میری لڑائی کرانا چاہتے ہیں. نہیں, لڑائی تو نہیں ہوگی, ویسے آپ کی نظر میں کون؟ دونوں بہت اچھے ہیں, ہماری تو دونوں جو ہے وہ بڑی اچھا توقعات پنجاب سے زیادہ ہے آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کو اپنے مینڈیٹ ریٹین کرنے میں کہ نہیں ہماری صوبے؟ دیکھیں نا, بڑی سمپل بات ہے, آپ نے اگر پنجاب سے آپ الیکشن نہیں جیتتے ہیں تو آپ وفاق میں حکومت ہی نہیں بنا سکتے ہیں. تو پنجاب میں تو آپ نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہے, تو تبھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں. کتن کو دا پروگرام پہ دے آخری مرحلہ کی با منگا دا افغانستان پاک لبانے دا چودھری فواد حسین سے با نظر اخلو نو تاسو چرته زیما په پروگرام کې د یو بلې دمې وخت او د دمې نه واپس راځو. پروگرام کے اور بیا ہر کلے منصر موجود دے چودھری فواد حسین صاحب. چودھری صاحب آپ افغانستان کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں, ایک تو ہمیں پاکستان کی پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے افغان پالیسی کیا ہے. افغان طالبان جو ہے ان کی پیش قدمی جاری ہے, اشرف غنی کی حکومت بظاہر جو ہے کابل کے اندر اور ارگ جو ہے ان کا صدارتی محل تک ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے. ایسے میں پاکستان کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پڑوسی ملک ہے ہمارا اور اس کے اثرات سے ہم نہیں بچ سکتے. پاکستان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو ہم تو پرزنر آف جیوگرافی ہیں. سوویت یونین نے کابل کے اوپر قبضہ کیا, ہم سے پوچھ کے نہیں کیا. اس کے بعد جو اسامہ بن لادن ہے انہوں نے جا کر امریکہ میں نیو یارک میں جا کے بم دے مارا, ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ ہمیں بھگتنے پڑے. جب سوویت یونین نے حملہ کیا, انہوں نے جا کر کے 88 میں خود ہی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں, اور سارا ملبہ جو ہے وہ ہم پہ پڑ گیا. اس کے بعد اسامہ بن لادن کا معاملہ ہوا, ہم سے طالبان نے یا انہوں نے کوئی نہیں کیا تھا کیا کرے, سارا ملبہ ہم پہ پڑ گیا. اور ہمیں جو سارا کا سارا اس کی دہشت گردی تھی, اس سے پہلے جو کلاشنکوف کلچر تھا, اس کے بعد وہ سارا ہمیں سنبھالنا پڑا. پھر دیکھیے ہم نے تقریباً 45 لاکھ بلکہ 50 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو ہم نے ہوسٹ کیا, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ان میں سے بہت سارے جو افغان مہاجرین جو پاکستان میں آئے انہوں نے یہاں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی, وہ انجینئرز بنے, وہ ڈاکٹرز بنے, سپورٹس مین بنے. آج بھی جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کی سارے بچوں کے اوپر ہے, یہاں پہ گرومنگ کے اوپر ہے. سو ہم نے افغانستان کے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھ کر کے ان کے ساتھ اپنا برتاؤ کیا ہے. لیکن افغانستان کے اندر ایک صورتحال ہے, اس صورتحال کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کو افغانستان کے لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. اب وہاں پہ جو کابل کی حکومت ہے اور یا باقی جو متحارب دھڑے ہیں, انہوں نے آپس میں ایک سیٹلمنٹ کریٹ کرنی ہے جس میں وہ ایک ایسی حکومت بنا سکیں جس کے اوپر جھگڑا نہ ہو. اگر دیکھیں طالبان جاتے ہیں اور کابل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کا واحد یہی فیوچر ہوگا کہ باقی تمام لوگ ان کے خلاف لڑتے لڑتے عمر گزار دیں گے. اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر کے وہاں پہ حکومت بنائیں گے تو یہ آپ کو خلاف لڑتے رہیں گے. تو افغانستان میں امن نہیں آئے گا, کانفلکٹ رہے گا. ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہم نے پہلے اپنا لیوریج استعمال کیا, ہم نے افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا, ہم نے افغان طالبان کو افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بٹھایا,
اور حالانکہ وہ نہیں مان رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ نمائندہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو پھر بھی جو ہے وہ بٹھایا, راضی کیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے. لیکن اب یہ معاملہ طے ہم نہیں کر سکتے, یہ طے تو انہوں نے خود کرنا ہے. اب اگر انفارچونیٹلی وہ اس بات کو افغانستان کے جو رہنما ہیں, میں تو آپ کے چینل کے توسط سے ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کے سوچیں. یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی اگر آپ تمام دھڑوں کو آپ کی اپیل ہے, آپ تمام دھڑوں کو جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک اس کو اپنی سوچ میں وسعت نہیں لائیں گے, اپنے پاؤں سے آگے نہیں دیکھیں گے, تو آپ کبھی امن نہیں آ سکے گا, اور اس کا نقصان ہمارے بچوں کو ہوگا, آپ کے بچوں کو ہوگا, اور اس خطے کو ہوگا. اگر آج افغانستان میں امن ہوتا ہے تو دیکھیے پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور سی پیک کا پھر یہ یہاں پہ اتنی بڑا کوریڈور ہمیں مل جائے گا معیشت کا, کہ سارے خطے کی معیشت تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں سر ایک ضمنی جو پرائم منسٹر شاید جا رہے ازبکستان آنے والے دنوں میں, وہ بھی جو ایک مین جو ازبکستان اور سلطنت ایشیا سے ہے, ترمیز بارڈر کے ذریعے ہے پاسبل ہو سکے گا. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے اور درست ہے. جو میرا سوال تھا, ٹرین شروع کرنا چاہتے ہیں ازبکستان سے, جو افغانستان کے اندر سے گزر کے تورخم تک آئے گی. یہ ٹرین ہم پورا بنانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو ٹرکس ہیں ان کو, ابھی کیا ہوتا ہے کراچی سے ٹرک آتا ہے, وہ تورخم پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ایک ہی ٹرک آئے اور وہ آزمائشی بنیادوں پہ 48 آور سے تاشکند سے کراچی تک ٹرک پہنچ چکا ہے. تو یقیناً ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں ازبکستان میں, جو ان کے کانفرنس کا, لیکن اس کے لیے امن چاہیے افغانستان. جی وہی میں پوچھ رہا ہوں سر, ان حالات میں جو افغانستان میں یہ حالات اس وقت جو سامنے آئے ہیں, تو تب بھی وزیر اعظم صاحب کا بھی اسٹل ارادہ ہے کہ ازبکستان میں جو ایک علاقائی بہت بڑا کانفرنس ہونے جا رہے ہیں, اور یہی تجارتی اس میں جو شاید ازبکستان کے ساتھ بھی ٹرانزٹ ٹریڈ کا کوئی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہے کہ نہیں, کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے وہ سرگرمیاں معطل ہو گئی؟ نہیں, ہماری انٹیکٹ ہے. ہم دونوں بڑے پروجیکٹس کے اوپر بات چیت کرنے جا رہے ہیں, اس میں ٹرین بھی شامل ہے اور اس میں یہ فری ٹرک بھی شامل ہے. جی, جو میرا سوال تھا کہ پاکستان یا اسلام آباد جو ہے اس وقت طالبان کی جو موومنٹ ہے, یا جو ان کی حکمت عملی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی کہ نہیں, جو اشرف غنی جو کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو کچھ چیزیں جس انداز سے طالبان کا جو مطالبات ہے اشرف غنی نہیں مان رہا ہے اس وقت, آپ کس کو زیادہ لیجٹمائز مطالبات سمجھتے ہیں, طالبان کے مطالبات کو کہ نہیں اشرف غنی کی جو سوچ ہے اس کو؟ دیکھیں, میں اس جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا, کیونکہ یہ افغانستان کا اپنا اندر کا معاملہ ہے. وہ طالبان کے جو گروپ ہیں وہ جانے اور اشرف غنی جانے. ہم البتہ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں بھی, آپ نے ابھی پورا میرا انٹرویو لیا, ہماری بڑی تنقید ہے اپوزیشن کے اوپر, اپوزیشن کی بہت تنقید ہے ہمارے اوپر, لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم ایک ڈاکومنٹ کے اوپر متفق ہیں, اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جس کے مطابق پاکستان میں ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن سے آگے ہم نہیں جاتے ہیں. اصل پرابلم افغانستان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک یونانیمٹی نہیں ہے. جب تک ان کے آئین کے اوپر وہ ایک اپنی یونانیمٹی نہیں لائیں گے تو یہ جھگڑا تو چلتا رہے گا. سو یہ سب سے اہم ڈاکیومنٹ ہے جو کہ تیار کرنی ہے افغان طالبان نے. اور یعنی آپ کے کہنے کا مطلب اگر میں سمجھاؤں کہ پاکستان فیسیلیٹیٹر ضرور تھا لیکن ضامن نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے پاکستان اس بات کی ضمانت یا گارنٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ افغانوں کو یہ گلہ ہے اکثریت کا جو ہے, جو ان کے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے طالبان کی پشت پہ پاکستان کھڑا ہے اور طالبان کے موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اشرف غنی کی حکومت کو کمزور کر رہے ہیں. یہ گلہ تو پہلے طالبان کو تھا, جب یہاں پہ ایک آپریشن چل رہا تھا پورا, تو وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, آپ لوگوں نے ہمارے لوگ پکڑے اور یہ کیا وہ کیا. یہ تو وقت پہ بدلتا رہتا ہے. لیکن جو میری, دیکھیے عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے افغانستان کو, جو شاید پہلے زرداری صاحب یا نواز شریف کے ساتھ نہیں تھا, وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پختون روایات کو, پختون پالیٹکس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. افغانستان کے اوپر جتنا علم ان کو ہے شاید پہلے نہیں تھا. لہٰذا یہ جو ان کی پالیسی ہے کہ ہم کانفلکٹ میں جو ہے وہ نہیں پڑیں گے اور امن میں ہم البتہ اپنا رول ادا کریں گے, یہ افغانستان کے لیڈرشپ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے
کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر بھی مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کو ضروری ہے, کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ افغانستان کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو افغانستان معاشی طور پہ تو نہیں آگے جا سکتا. یہ جو وہاں پہ جو 4-5 چمچے بیٹھے ہوئے ہیں امر صالح ٹائپ, جن کو کوئی اور محب ٹائپ, جن کو یہ عقل نہیں ہے کہ آپ دہلی کے ساتھ تعلقات بنا کر کے افغانستان کیا کر لے گا. افغانستان کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے, دہلی سے تو نہیں ملتی. اسلام جو افغانستان کے لوگوں کا جو ایک مسلمان ہیں, جو ان کا دین, ان کا دھرم, ان کی روایات, ان کی سوچ وہ پاکستان سے ملتی ہے, دہلی سے تو نہیں. سوری سر, آپ کی یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے. ہندوستان کا جو انفلوئنس رہا ہے اشرف غنی کی حکومت پہ, اور حالیہ دنوں میں کل میڈیا نے بھی اس چیز کو دکھایا کہ اس وقت بھی اسلحہ کی سپلائی ہو رہی ہے ہندوستان سے. اس وقت آپ, اور وہ آن دا رن بھی ہے اس وقت, قندھار کا قونصل خانہ بند کر چکے ہیں, سفارتی عملہ جو ہے ان کا انخلاء جاری ہے. لیکن پھر جو ہمارا کنسرن ہے کہ اگر ان کی موجودگی اتنی زیادہ, ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں, اتنی زیادہ انداز میں رہی ہے, تو آنے والے دنوں میں اگر خدا نخواستہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی کوئی صورتحال اللہ نہ کرے کہ سامنے آتی ہو, تو اس میں جو جس سرحدی پٹی کی ہم نے بات کی, فاٹا کے مرجر ایریا ہے, بلوچستان ہے, اس میں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں منظرنامہ؟ خدا نخواستہ جو آج سے ہم 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے جو وہاں پہ صورتحال تھی, ماضی کی طرف تو واپس نہیں لوٹیں گے, پاکستان کے اندر کی بات کریں. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اب ہم بڑے, ایک تو ہمارا تجربہ بہت ہو گیا ہے, دوسرا یہ آپ کو پہلی بار ہم نے یہ 2700 کلومیٹر کی جو سرحد ہے, پہلی بار تاریخ میں ہم نے 90% جو ہے اس کو باڑ لگا کے بند کر لیا ہے. سو موومنٹ کے اوپر اب ہمارا کنٹرول بہت زیادہ ہے ماضی کی نسبت, اور اندرونی طور کے اوپر ہم اب یہ جو ان کے ٹھکانے ہیں, جو جگہیں ہیں, جو لوگ ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو گرفت ہے یا جو انگریس ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر تو انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے, لیکن دیکھیں ہمارا مقصد, اصل جو زیادہ نقصان ہے نا وہ ہوگا افغانستان میں. ہمارے لیے افغان کا جو خون ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پاکستانیوں کا خون ہے. ہم ان کو بھی وہی امن دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے بچوں کو ہم اپنا بچے سمجھتے ہیں, اور اس لیے ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں دوبارہ میں آپ سے کہوں گا, یہ ہماری اصل کام یہ افغانستان کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. اگر وہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر یا کسی ABC کے کہنے کے اوپر آپ جو ہے وہ امن کی طرف نہیں آئیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا. اس کا شاید یہی وجہ بھی تھا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ کیا تھا کچھ مدت سے افغانستان کے ایشو سے. ہندوستان کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر بھی کوئی شریک نہیں ہے, کوئی اور واسطہ ناطہ بھی نہیں ہے افغانیوں کے ساتھ, وہ پھر بھی اس وقت بھی طالبان کے ساتھ بھی مذاکراتی عمل میں بھی ہے, اور جو افغان گورنمنٹ ہے وہ بھی ان سے خوش ہیں. شاید پاکستان کی یہ جو ایک خاموشی تھی اس کا اس وقت پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, ہندوستان کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہندوستان کے افغانستان کے ساتھ بڑے عارضی انٹرسٹس ہیں. ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا ٹیررزم نیٹ ورک رکھنا چاہتے ہیں جس سے وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر سکیں. ہندوستان کا اس سے زیادہ افغانستان سے کوئی, دیکھیں نا ان کی معیشت کو کیا فائدہ ہے افغانستان سے, ان کی سیاست کو کیا فائدہ ہے افغانستان سے؟ صرف ان کی اسٹریٹجک جو پریزنس ہے افغانستان میں ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک آپریٹ کرنے کی, وہ ختم ہوتی ہے اگر افغانستان پرامن ہو. صرف پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو, افغانستان میں معاشی خوشحالی آئے اور افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے. استحکام آنا افغانستان میں پاکستان کو فائدہ, معیشت افغانستان کے اوپر جاتی ہے پاکستان کو فائدہ, وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی ایک استطاعت اوپر جاتی ہے پاکستان کو فائدہ. پاکستان اور افغانستان جڑے ہوئے ہیں ایک رشتے میں, ہندوستان تو نہیں جڑا ہوا. اس میں سر یہ پوچھنا تھا کہ جب طالبان اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ 85 to 90% جو افغانستان کا ایریا ہے ان کے تسلط میں آ چکا ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. افغان گورنمنٹ اس کے برعکس دعویٰ کر رہی ہے, اور آج کل سے انہوں نے ہوائی حملے بھی شروع کیے ہیں طالبان کے خلاف, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر طالبان کے دعووں میں صداقت ہو اور آنے والے وقتوں میں 100% افغانستان پہ
طالبان کا قبضہ ہوتا ہے تو ایسے میں تو پھر پاکستان کا انٹرسٹ وہاں پہ زیادہ سرو ہوگا. اگر ہندوستان سے جس طرح آپ شکایتیں ہے پاکستان کی ریاست کو, تو جس طرح اس وقت وہ آن دا رن ہے, وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے, تو کم از کم یہ ایک باب تو بند ہو جائے گا آپ کی نظر میں. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے آنے سے پاکستان کی سرحدوں کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, اس طرح کسی بھی ایک گروپ کے آنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک گروپ آئے گا, سارے گروپ اکٹھے ہو کے اس کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں گے. یہی افغان ہسٹری ہے, اور انفارچونیٹلی اس ہسٹری کی وجہ سے افغانستان میں امن نہیں ہو پا رہا. ہمارا جو مدعا ہے, اگر ہم نے ایک اسٹیبل افغانستان دیکھنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے جس کے خلاف لوگ آرمز لے کے کھڑے نہ ہوئے ہوں. اگر آپ بندوقوں سے فیصلہ اگر سارا سب کا ہوگا تو وہ تو پھر عدم استحکام کا فیصلہ ہوگا. سو ہماری اس طرح سے ہم اس طرح سے سوچ نہیں رہے کہ ایک گروپ آ جائے اور باقی سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. اب جو ایک ہے تحریک طالبان افغانستان, آپ جانتے ہیں, ایک ہے ٹی ٹی پی. ماضی میں ایک اصطلاح یہاں پہ گڈ اور بیڈ طالبان کا ہم استعمال کرتے رہیں اور الزامات بھی پاکستان پہ لگتے رہیں. اس وقت آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ اسلام آباد کیا سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک الگ انٹیٹی ہے اور طالبان جو اس وقت ان کی تحریک ہے, جو اشرف غنی کی حکومت یا امریکہ کے انخلاء کے بعد جو ایک صورتحال میں وہ لڑ رہے ہیں, یہ دونوں الگ الگ انٹیٹیز ہے کہ نہیں؟ ان کو آپ ایک ہی سمجھ رہے ہیں جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ہی قرار دے رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں. کئی جگہوں پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کئی جگہوں کے اوپر ان میں ایک دراڑ آ جاتی ہے, لیکن ان کی جو فلسفی ہے وہ ایک ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ کہنا کہ جی انہوں نے پاکستان کے اندر جو بات کر رہے تھے کہ جی ہم آئین کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو جی مانتے ہیں, تو جی اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہم خلیفہ ہونا چاہیے. جی تو پھر خلیفہ کون لائے گا؟ جی پھر اس کا کیا مطلب ہے جی کہ وہ آپ جو خلیفہ کو اگر کون منتخب کون کرے گا, وہ ہم کریں گے. ہم کون ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. تو دیکھیں نا, یہ جو ایبسکیور ایک آپ سمجھیے کہ جو سوچ ہے, جو وہ پاکستان کے اندر جس کے اوپر پاکستان میں جو ایک لڑ رہے تھے, وہ ہم تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. ہمارا تو وے آف لائف ہی نہیں ہے یہ. ہمارے ہاں تو عورتیں جو ہیں وہ بڑی آزاد ہیں. ہمارے ہاں تو گھروں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں. ہمارے تو جو مائیں ہیں, ہماری جو بیوی ہے یا جو بیٹیاں ہیں, وہ بڑی اور طرح کی ان کی پوزیشن ہے. یہ سوال اگر میں یہ کروں کہ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ ہم ٹی ٹی پی کو قابو کر لیں گے انشاءاللہ. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں, ہماری فوج بڑی طاقتور ہے, ہمارے ادارے بڑے طاقتور ہیں. کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. جو کوئی خود کو اوور اسٹیمیٹ کرے گا اس کو انشاءاللہ ہم اس میں اس سوال کا تناظر یہ ہے, آپ کے علم ہے کہ پچھلے دنوں پشاور میں طالبان کے حق میں نعرے لگے اور ابھی طالبان نے قبضہ بھی نہیں کیا افغانستان میں, اور الحمدللہ ویزیبل جو مرچ ایریاز اضلاع ہے اس میں بھی تحریک طالبان پاکستان کی بھی ہمیں کوئی ویزیبل سرگرمیاں دیکھنے کو نہیں مل رہی اس وقت. لیکن شہروں میں, پشاور شہر کے مضافات میں طالبان کے حق میں نعرے لگے ہیں. تو وہ تو صافی صاحب, اب دیکھیے نا کہ وہاں 30 لاکھ تو افغانی ہے, افغان مہاجرین یہاں رہ رہے ہیں. ان کی اپنی ہمدردیاں ہوں گی, ان کے لوگ ہیں, ان کے رشتے ناتے ہیں یہاں پہ, ان کی فیملیز ہیں, تو وہ تو نعرے لگائیں گے اس میں. افغان مہاجرین کی سر بات کی, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وزارت داخلہ تو واضح کر چکی ہے کہ بارڈرز بند ہے. آنے والے دنوں میں یہ جو مہاجرت کی ایک اسسمنٹ ہے, UNHCR کی اسسمنٹ 1.5 ملین ہے, کچھ ادارے 3 ملین تک آنے والے 2-3 سالوں میں یہ اندازے لگا رہے ہیں. تو ایسے میں کیا ہماری سرحدیں ہمیشہ سے بند ہی رہیں گی کہ نہیں؟ ماضی میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانوں کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا تھا, تو خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ مہاجرت کی دوبارہ نوبت آتی ہے تو ایسے میں حکومت پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ ہم نے انٹیریئر منسٹری کے اندر ایک پوری کمیٹی بنا دی ہے. وہ اس سارے معاملے کو بڑے گہرائی سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو پچھلی دفعہ غلطیاں کی ہیں ہم نے ان سے سیکھا ہے. اس دفعہ اگر مہاجرین کی جو آمد ہوگی وہ شاید اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے پچھلی بار ہوئی کہ وہ ہمارے ہاں ادھر سارے علاقوں میں آ گئے اور وہ سارا ہو گیا. ہم ایک ان کا علیحدہ بندوبست جو ہے وہ کریں گے. لیکن یعنی شہری علاقوں میں جس طرح کھلی چھٹی تھی, بزنسز کی چھٹی تھی, کام کاج کی چھٹی تھی, اس دفعہ وہ نہیں ملنے والی. اس دفعہ ایسے ہم نہیں. اور اگر یہ نوبت خدا نخواستہ مہاجرت کی آتی ہے تو ان کو ایک کمفائنڈ اور ایک سرٹن ایریاز ہی میں سیٹل کیا جائے گا. اسی طرح کا ایک کمپریہنسو پلان
ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھنا تھا، بلوچستان کا جو مسئلہ تھا اس میں آپ کی، میں نے پچھلے دنوں ایک بیان بھی سنا تھا کہ وہاں پہ ہندوستان کی سرگرمیاں بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے، جو دشمن ان کی جو دہشت گردی کے جو واقعات ہے۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور بلوچستان کو خصوصی توجہ ان کو دے رہے ہیں، تو یہ صورتحال کب تک وہاں پہ رہے گی؟ اور قوم پرستوں کے ساتھ جو معاملات ہے، کچھ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ اس طرح پورس بارڈر بھی ہمارا ہے، ہمارے خطے میں اگر یہی صورتحال رہی کہ افغانستان میں بھی بدامنی ہو، تو اس میں تو ہندوستان کو کھل کے کھیلنے کا موقع ملے گا بلوچستان میں۔ نہیں، بلوچستان میں ہم نے کافی بڑے نیٹ ورکس ہندوستان کے جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ اور یہ اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ لوکل ایلیمنٹس جو کچھ پولیٹیکل ناراضگی کی وجہ سے تھے، ان کے ساتھ ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ وہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے جیسے چمن کا بارڈر ہے، ادھر سے بہت زیادہ جو انفلٹریشن رہتی ہے، تو ان چیزوں کو ہم اس کو بھی غور کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ ہماری دعا اور کوشش تو یہی ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ جس میں افغانستان سے خدا نخواستہ لوگوں کو مہاجرت کرنی پڑے، اور وہاں پہ خدا کرے کہ وہاں پہ امن ہو، آشتی ہو، اور افغانستان بھی ترقی کرے، اور ہم اس ترقی میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعائیں قبول کرے۔ کتن کو داو وفاقی وزیر چودھری فواد حسین صاحب داغی خبریں اترے تاسو واورې دې اړخ هم غواړي چې داغي سره نورې خبرې اترې هم وکړو، خو وخت چې دی هغه سر ته رسي د پروګرام. زه د خپل دروند میلمه د یو جهان مننې سره ستاسو نجات غواړم. د لوی الله په امان.